دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل محمدی سامرودی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئے اور یوم آزادی کے موضوع پر روشنی ڈالے۔ فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل محمدی سامرودی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قابل احترام مہمانان خصوصی، صدر مدرس، تمام ذی صلاحیت اساتذہ کرام اور میرے ہر دل عزیز طلبہ، انسان رب العالمین کی سب سے عظیم اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور آج یہ دن جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آزادی کا دن ہے۔ اشرف المخلوقات کس طرح سے زندگی گزاریں اور کس طرح سے ان کو رہنے کا ڈھنگ بتلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ بار بار سن چکے ہیں کہ یہ وہ دن جو ہمارے وطن عزیز ہندوستان نے 200 سال انگریزوں کی غلامی کے بعد حاصل کی ہے۔ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، بلکہ لاکھوں شہیدوں کی قربانی، ان کے خون، ان کی دعاؤں سے ملی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا اشفاق اللہ خان نے جان کیوں دی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا بھگت سنگھ کیوں پھانسی پر چڑھائے گئے؟ کیا یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مہاتما گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد ان سب نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ان کا خواب یہ تھا ایک آزاد ہندوستان ہو جہاں نفرت نہ ہو، جہاں ہر مذہب کی عزت دی جائے، جہاں تعلیم کا بندوبست ہو، انصاف اور روزگاری سب کو ملنی چاہیے، جہاں صرف نعرے سے نہ ہو بلکہ عمل سے کام ہونا چاہیے۔ کیا ان خوابوں کو آپ پورا کر رہے ہیں؟ حاضرین، میں مختصر طور پر تھوڑا سا خلاصہ بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ آج آزادی کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ جشن آزادی منانے کا حق ہم بھی رکھتے ہیں۔ کیا ہم ان خوابوں کو پورا کر رہے ہیں جو مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے خواب کے اندر جو بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا، جو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یا ہم صرف پرچم لہرا کر فرض پورا کر رہے ہیں؟ صرف نعرے لگانے سے وطن کی محبت نہیں ہوتی، وطن سے محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہم سے ملک کی وفاداری کا ثبوت نہ مانگو۔ انسان، حیوان، چرند اور پرند سب کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے اور اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے۔ وطن کے محب کے حوالے سے قرآن کریم کی بے شمار آیت کریمہ ہے اور احادیث بھی موجود ہے۔ مثلا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اپنے محبوب شہر وطن فلسطین اور شام میں داخل ہونے کو کہا، اور ارشاد فرمایا رب العالمین نے اس کو اپنے کلام مجید کے اندر ان حروف کو نقل فرما دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ زمین رب العالمین نے تمہارے نام پر لکھ دی ہے، تمہارے جینے کا بڑا حق اس کے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے پیدائشی طور پر ہمیں آزادی فرمائی
آئی ہے اور آزادی کے طور پر اس ملک کے اندر تم آرام سے داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام پر لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کے بل روگردانی نہ کرو۔ قوم جب کسی ملک کے اندر، وطن کے اندر رہتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، غلامانہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا أَدْبَارِكُمْ، کبھی بھی اس ملک کو چھوڑ کر کے نہ جانا، ان کا مقابلہ کر لینا، یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے اندر رہنے کے حقدار ہیں۔ رب العالمین نے اس بات کا اعلان اس وقت کیا تھا جبکہ 1400 سال پہلے قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خسارے پا کر کے اپنے آدم شرمندہ کرتے ہوئے اس ملک سے نکلنے کا آپ عزم کر لے، ہرگز ہرگز نہیں۔ اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو قربان دے دیجئے، مال کی قربانی دینا پڑے تو قربانی دے دیجئے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے اس ہندوستان کو آزادی کرنے میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر کے اس کو آزاد کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کا کردار سب سے آگے رہا ہے، مسلمان قائد رہے ہیں۔ رب العالمین کی آیت کریمہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس ملک کے اندر رہنا محبت کی علامت ہے۔ انسان اس ملک سے اس وقت نکل سکتا ہے جب رب العالمین کا حکم آ جائے، لیکن رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے یہ مقدس وطن جو تمہیں آزادی کے طور پر دیا ہے، تمہارے معاملے میں، آزاد کے معاملے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، یہاں تک کہ ہندوؤں نے بھی اپنے ساتھ رہ کر کے انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی۔ اسی وجہ سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، کبھی سوچا اشفاق اللہ خان نے کیوں اپنی جان کو دے دیا، پھانسی پر یہ بھگت سنگھ کیوں چڑھائے گئے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ہندوستان کو آزاد نہ ہونے دینے میں جن غلاموں اور انگریزوں کا ہاتھ تھا، اسی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی جان دینے کو یہ تیار ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی جان دے بھی دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء، میں زیادہ مختصر سا یہ اپنا موضوع کو اسی بات پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں یہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ امن و سکون والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفادار وطن سے ہو یہ اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہ اسلام کہتا ہے، ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، آزادی یہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، احسان عظیم ہے۔ قوم کی زندگی میں آزادی یہ بہت بڑی رب العالمین کی طرف سے احسان اور عظیم نعمت ہوا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ہمیشہ ایمانداری اور اتحاد کے ساتھ ملک کی ترقی کے راستے پر ہم لگے رہیں اور ہندوستان میں رہ کر کے مل جل کر کے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا العالمین سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔